میرے سامنے ایک ویڈیو ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلیمان عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. آپ کھولیں زبان ان کے بارے میں. امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. یہ بخاری کے راوی ہیں. امام زابی کہتے ہیں کہ وہ ان کا بیٹا رات کو یدوران باللیل فی المساجد، مساجد میں آتے جاتے رہتے تھے. فیصلیان فی حاذ المسجد برتن وفی حاذ المسجد مرتن، کبھی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، کبھی اس مسجد میں نماز پڑھتے حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. والد صاحب جو ہے وہ 40 سال تک انہوں نے روزے رکھے ہیں اور 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے. سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ ایک مفت خور مفتی ہے جو قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے واقعات کو کوٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں راوی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے اتنے سالوں تک پڑھا کرتے تھے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. اور اس مفتی کو چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق کر لیتا کہ یہ جو سیر و اعلام النبلا اور دیگر کتابوں میں کوڈ کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں بزرگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے تمام علماء اس خطبے کو پڑھا کرتے ہیں. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ترین حدیث ہے، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اللیل کلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات نماز پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے. یہ کہاں؟ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بنا پر، اس حدیث کی وجہ سے یکرہ احیاء اللیل کلہ دائما اور غالباً، ہمیشہ یا اکثر پوری رات جاگنا مکروہ ہے. کیوں؟ لأنہ خلاف سنتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. وَلَوْ كَانَ إِحْيَاءُ كُلِّ اللَّيْلِ أَفْضَلَ لَمَا فَاتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پوری رات جاگنا، پوری رات بیدار رہ کر عبادت کرنا افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ چھوڑتے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی لیے علامہ فیروز آبادی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت ہی زبردست جواب دیا. کہا کہ عام طور پہ لوگ ابو حنیفہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں انہ مکث 40 سنۃ یصلی الصبح بوضوء العشاء، کہ 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. فإنہ مما لا اصل له عنہ، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، بے سروپا ہے، ان سے ثابت ہی نہیں ہے. علامہ الفیروز آبادی اپنی کتاب الرد علی المعترض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پر کہتے ہیں هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، کہ یہ من گھڑت اور جھوٹے جملوں میں سے ہے، اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرنا جائز ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے. فما فی هذا فضیلۃ تذکر، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. وکان الاولی بمثل هذا الامام ان یاتی بالافضل، اس امام کے لیے تو زیادہ بہتر تھا کہ افضل پر عمل کرتے. افضل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل. ولا شک ان تجدید الطہارہ لکل صلاۃ افضل، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا افضل ہے. واتم واکمل،
زیادہ تمام ہے اور زیادہ کامل ہے. ہذا ان صح انه سحر طوال اللیل 40 سنة متوالیہ. اگر یہ بات صحیح ہوتی تب کہا جاتا کہ عشاء کے لیے الگ وضو کرتے، فجر کے لیے الگ وضو کرتے، لیکن یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. وهذا امر بالمحال اشبہ وهو من خرافات بعض المتعصبین الجہال. بعض متعصب جاہلوں کے خرافات میں سے یہ ہے. قالوا فی ابی حنیفہ وغیرہ، ابو حنیفہ کے بارے میں اس قسم کی بات کہی گئی ہے، اور ابو حنیفہ کے علاوہ کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا گیا. وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْذُوب وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْذُوب. یہ تمام کے تمام عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، یہ پورے کے پورے جھوٹ ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ 8ویں صدی کے 9ویں صدی کے امام علامہ مجد الدین الفیروز آبادی، یہ بہت بڑے علامہ 10 کتابوں کے مؤلف ہیں یہ. اس لیے مفتی کو چاہیے تھا کہ اس کی تحقیق کر لیتا کہ سیر و اعلام النبلاء میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو درست نہیں ہیں، اور وہ تو ایک رائٹر یا تاریخ کے حساب سے علماء کی سیرت لکھتے چلے گئے ہیں، اس میں صحیح اور ضعیف کی تمیز نہیں کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.